السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. فرمایا کہ لقد زان البلاد ومن علیہا. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے اشعار ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ان اشعار میں وہ فرماتے ہیں، اور وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں. فرمایا کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ. اب آگے غور فرمائیے کہ وہ تشبیہ کیسے دیتے ہیں. بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ كَآيَاتِ الزَّبُورِ عَلَى الصَّحِيفَةِ فَمَا بِالْمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ ولا بالمغربین ولا بکوفہ. فرحمت ربنا ابدا علیہ مدى الایام ما قریت صحیفہ. درود شریف. معزز علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں اپنے میزبان مکرم جناب حضرت مولانا اظہار صاحب کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کانفرنس میں مختلف
علماء اکرام کو دعوت دی اور مجھے بھی انہوں نے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کی انعقاد پر حضرت مولانا کو اور ان کے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس دور میں، اس وقت میں اس قسم کی کانفرنسوں کا، جلسوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء اکرام نے آپ حضرات کے سامنے اردو میں، انگریزی زبان میں انتہائی اچھے انداز سے مفید علمی باتیں آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، اس وقت مسلمانوں کو 4 قسم کے فتنوں کا سامنا ہے۔ اس میں ایک فتنہ ہے انکار ختم نبوت کا، دوسرا فتنہ ہے بغض صحابہ کا، تیسرا فتنہ ہے اہل بدعت کا، اور چوتھا فتنہ ہے انکار فقہ اسلامی کا، منکرین فقہا کا۔ یہ 4 قسم کے فتنے ہیں جو بڑے فتنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے یہ نام اس لیے گنوائے کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ حضرات ان عنوانوں سے بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ان 4 فتنوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان 4 فتنوں میں ایک امر مشترک ہے، اگرچہ نام الگ الگ ہے، الگ قسم کے فتنے ہیں، لیکن ان 4 فتنوں میں ایک چیز اور ایک کام مشترک پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ 4 فرقے، یہ 4 فتنے اپنی بے دینی اور اپنی گمراہی کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منکرین ختم نبوت بھی قرآن پکڑ کر اپنی نئی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہی حال دشمنان صحابہ کا ہے، اور یہی حال اہل بدعت کا ہے، اور یہی حال منکرین فقہ اسلامی کا ہے۔ کسی نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہے، کسی نے بخاری شریف کو ہاتھ میں پکڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ پیشگی اطلاع دے دی تھی اور پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوهَا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ قیامت کے قریب کچھ دجال، بڑے فریب دینے والے اور بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، جو ایسی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ، اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، حدیث بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، کسی نے خوب کہا، فرمایا کہ یاراں چ عجب شان دو رنگی دارند، یاراں چ عجب شان دو رنگی دارند، مصحف بکف و دین فرنگی دارند۔ یہ ہاتھ سے قرآن کو اٹھاتے ہیں، حدیث کو اٹھاتے ہیں،
لیکن مقصد نہ قرآن کی تبلیغ ہے نہ حدیث کی، بلکہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر دور میں علماء حق کی ایک جماعت کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں ہر فتنے کے خلاف قدم بڑھایا ہے۔ کسی بھی فتنے نے سر اٹھایا، چاہے وہ نئی نبوت کا فتنہ تھا، یا صحابہ کے گستاخ اور دشمنوں کا فتنہ تھا، یا اہل بدعت اور اہل ہوا کا فتنہ تھا، یا فقہاء اور فقہ اسلامی کے انکار کرنے والوں کا فتنہ تھا۔ ہر دور میں علماء حق نے اپنی آواز کو اور حق کی آواز سے باطل کی اس آواز کو دبایا، اور انہوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا تھا، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج علماء کرام یہاں جمع ہے اور آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ مسئلہ انتہائی حساس اور وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ میں آگے جانے سے پہلے، میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور مولانا نے مجھے بہت وقت دیا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ ابھی تو میں تقریر کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، کہیں اور نہ جائے، صرف اسی برمنگم میں ان چاروں فتنوں کا مقابلہ ہمارے علماء کرتے ہیں۔ کرتے ہیں حضرت؟ انگلینڈ تو بہت بڑا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اس برمنگم میں ان چاروں فتنوں کا مقابلہ ہمارے علماء کرتے ہیں۔ منکرین ختم نبوت، الحمدللہ یہاں ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہاں اگر دشمنان صحابہ کا فتنہ ہے تو الحمدللہ عظمت صحابہ کانفرنس ہوتی ہے۔ اگر اہل بدعت کا فتنہ ہے تو حضرت قاری صاحب تشریف فرمائے، ان کے یہاں سیرت کانفرنس ہوتی ہے، جس میں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر منکرین فقہ کا فتنہ ہے تو پھر یہ عظیم کانفرنس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان چاروں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی یہ کانفرنس ہے۔ مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تعارف کرانا ہے آپ کو، اور میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور میرے یہ عظیم علماء کرام خطیب حضرات آپ حضرات سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، زور سے کہو، میں آپ سے کہتا ہوں سبحان اللہ نہ کہو، ایک مرتبہ بھی نہ کہو، لیکن ذرا قریب آ جائے اور تھوڑی سی توجہ مجھے دے دے۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی ذرا آگے آ جائے، اس لیے کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور میں صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ سبحان اللہ نہ کہیے۔ کتنی آسانی کر دی ہم نے۔ ایسا کوئی خطیب ملا ہے آج تک آپ کو جو یہ کہے سبحان اللہ نہ کہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں نہ کہو، بعد میں کہہ لینا، بہت ثواب ملے گا۔ میری تقریر میں توجہ کی ضرورت ہے، مجھے آپ سے ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تعارف کرانا ہے۔ یہاں تعارف کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تعریف، اور ایک ہے آپ کا تعارف۔ اردو زبان میں تعریف اور تعارف میں وہی فرق ہے جو انگریزی زبان میں انٹروڈکشن اور اپریسیشن میں فرق ہے۔
بعض جگہ میں جاتا ہوں، آج تو مجھے یہاں بڑی خوشی ہوئی، علماء نے بڑی علمی باتیں کی ہے، لیکن بعض جگہ جب اس قسم کی امام صاحب کے نام کی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں امام صاحب کی لوگ تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں اول سے آخر تک. ہم بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ ذرا فرق سمجھ لے، تعریف اور تعارف میں کیا فرق ہے. امام صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ جی امام صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہمارے لوگ تعریفوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، عادت ہو گئی ہے نا. جی 6 سال یا کتنے سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، ایک بکری گم ہو گئی تھی تو کہیں وہ گم شدہ بکری نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی تعریف ہے. اور وہ کپڑا عیب والا فروخت کر دیا تھا تو ان کو ڈھونڈنے نکلے، اور ان میں اتنا تقویٰ تھا، اتنی پرہیزگاری تھی. یہ چھوڑ دے، میں اس کو اپنے ساتھ سیٹ کرتا رہوں گا، یہ کبھی آگے ہوگا، کبھی میں آگے ہوں گا. میری آواز اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ بھی نکال دے انشاءاللہ وہاں تک آواز جائے گی. یہ ہے امام صاحب کی تعریف. لیکن یقین سے بتائیے حضرات علماء، یہ میرے بزرگ ہیں، یقین سے بتائیے امام صاحب کی یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کیا یہ امام صاحب کا کارنامہ ہے؟ کیا ان تقویٰ اور پرہیزگاری اور نمازوں کی وجہ سے وہ امام اعظم بنے تھے؟ اور دوسری بات یہ سمجھے، یہ کام تو دنیا کے اور بزرگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سے بزرگوں نے ان سے زیادہ نفلیں پڑھی ہو، تو کیا وہ امام صاحب سے بڑھ گئے؟ یاد رکھیے، آج امام صاحب کی تعریف سے زیادہ، میرے اس لفظ پہ غور فرمائیے، تعریف سے زیادہ تعارف کی ضرورت ہے. ہم امام صاحب کا تعارف کرا ہے، اور یہ تعارف ایسی عجیب چیز ہے کہ اس پہ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے کہا اللہ نحن نسبح بحمدک، صبح اور شام تو ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے نقطہ یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتے آسمانوں پہ تعریف کر رہے تھے 24 گھنٹے، اور ایک بالش زمین ایسی نہیں، آسمان پہ جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے عبادت نہ کرتے ہو. تعریف تو ہو رہی تھی. علماء فرماتے آدم علیہ السلام کو پیدا اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تعریف تو میری ہو رہی ہے، میرا تعارف بھی ہو. تو انسان کا کام ہے تعارف کرانا بنیادی طور پہ، فرشتوں کا کام ہے، بولو بھائی کچھ بھی، آپ تو بھی بولے، تعریف کرنا. ہم نے فرشتوں والا کام لے لیا ہے، خلیفہ والا کام چھوڑ دیا. یہ میں ویسے نقطے کی طور پہ بیان کر رہا ہوں، اسے حجت نہ سمجھے، یہ نقطہ ہے، لطیفہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطے کے طور پہ بات اور ہوتی ہے، دلیل کے طور پہ بات اور ہوتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف وہ آپ کی فقہ ہے. اور آج ہم پر خاص طور پر جو ہمارے نوجوان علماء ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم دنیا کے سامنے فقہ حنفی کو بیان کریں، خصوصاً اس ملک میں انگریزی زبان میں بیان کریں، کتابیں لکھیں اس پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ملاقات ہوئی امام اوزاعی سے، بیروت کا سفر تھا ان کا، یہ تاریخ بغداد میں واقعہ نقل کیا ہے.
امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ پوچھا کہ یہ کوفہ میں یہ ابو حنیفہ نامی شخص کون ہے جس نے بہت سی بدعتیں ایجاد کی ہے؟ اب لوگوں نے بدگمان کر دیا تھا، اور امام اوزاعی شام کے امام ہے، بہت بڑے محدث۔ عبداللہ ابن مبارک نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ 2 دن بعد پھر آپ تشریف لے گئے اور کچھ اوراق اجزاء لے گئے جو امام صاحب سے انہوں نے املا کیے تھے۔ امام اوزاعی نے وہ اوراق پڑھے، ان میں لکھا تھا قال النعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت یہ فرماتے، یہ امام صاحب کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں، یہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں۔ قال النعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت اس مسئلے میں یہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں یہ فرماتے ہیں۔ اور آنکھ دیکھنے کے بعد پوچھنے لگے یہ نعمان کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے کوفہ میں ایک بزرگ ہے، میں بھی ان کی خدمت میں رہا ہوں۔ امام اوزاعی فرمانے لگے یہ تو بہت ہی بلند پائے کے عالم ہے، بہت ہی بڑے مرتبے کے عالم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا حضرت یہ وہی عالم ہے جس کو 2 دن پہلے آپ بدعتی کہہ رہے تھے۔ یہ تعارف ہے، آج ہمیں اس تعارف کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، یہ تو میں نے ان کا ذہن بنایا ہے، اب آگے جتنا موقع ملے گا میں کوشش کروں گا کہ امام صاحب کا فقہی کارنامہ 1-2 مثالوں سے آپ کے سامنے واضح کروں، اور اس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ تقریر میں نعرہ لگانا ضروری ہوتا ہے، تقریر ایسی ہوتی ہے، بعض مرتبہ تقریر میں اور خطاب میں نعرہ نہ لگانا ضروری ہوتا ہے، وہ اہم بات ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کا فقہی کارنامہ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے آپ نے فقہ کو مدون کیا ہے۔ اب اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے کچھ سمجھا سکوں، میں مختصراً ہی کوشش کروں گا، اور اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو اختلاف ہے احادیث میں، ایک حدیث یہ کہتی ہے کرو، ایک حدیث کہتی ہے مت کرو، اس حدیث میں کچھ اور ہے، اس حدیث میں کچھ اور ہے، اختلاف پیدا ہو گیا فقہا میں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بہت سی مثالیں ہیں لیکن ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور حج کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے حج ہوتا ہے نہیں۔ آپ غسل کریں گے، احرام پہنیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، حج کی نیت کریں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے تو آپ محرم بن جائیں گے۔ فقہا میں، صحابہ میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج کیا ہے اس حج کی نیت آپ نے کہاں کی ہے؟ آپ مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ تشریف لائے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، وہیں آپ نے غسل کیا، احرام پہنا، نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ نکلے، لیکن آپ نے نیت کہاں باندھی تھی؟ تلبیہ لبیک کہاں پڑا تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، یعنی مسجد ذی الحلیفہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، مسجد سے باہر نکلے، سواری پر سوار ہوئے، تب آپ نے حج کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا۔ جبکہ امام بخاری دوسری حدیث بھی لائے ہیں،
اور اس حدیث میں ہے حتی استوى علی البیضاء احل هو واصحابہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آپ ذوالحلیفہ سے نکلے اور باہر دور جا کر ایک بیضاء مقام پر پہنچے اور وہاں آپ ٹھہرے تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہاں پر حج کی نیت باندھی اور تلبیہ پڑھا. اختلاف بھی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا سخت اختلاف ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت میں مسلم میں بھی ہے، مسند حمیدی میں بھی ہے، جس میں آپ کے الفاظ ہیں البیضاء التی تکذبون فیہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم جو یہ کہتے ہو حضور پاک علیہ السلام نے بیضاء میں ذوالحلیفہ سے نکل کر باہر نیت باندھی تھی، تم جھوٹ بولتے ہو. واللہ ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد. خدا کی قسم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر سواری پر نیت باندھی تھی اور تلبیہ پڑھا تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بولو بھائی ذرا سر ہلاؤ، سبحان اللہ نہ کہو، سر ہلا دو. بات سمجھ میں آئی؟ اختلاف ہے. اب آپ ہم سے یہ کیسے پوچھتے ہیں کہ جی تم میں اور امام شافعی میں امام مالک میں اختلاف ہے؟ یہ چھوڑیے، یہ تو بعد کے لوگ ہیں، اختلاف تو صحابہ میں بھی ہے. اختلاف ایک فطری امر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جس صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. ایک صحابی نے آدھا عمل دیکھا تھا تو وہ بیان کر دیا، کسی نے پورا دیکھا تھا تو پورا بیان کر دیا. چنانچہ جب صحابہ میں یہ اختلاف زور اور شور سے بڑھا تو صحابہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آئے. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں عجبت لاختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احلالہ حین حجہ. مجھے بڑا تعجب ہے کہ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کی حج کی نیت میں اتنا اختلاف کیا ہے. اب سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم اس مسئلے کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے ذوالحلیفہ، آپ نے غسل کیا، احرام پہنا، نماز پڑھی. نماز کے بعد مسجد کے اندر نماز ہی کی جگہ میں آپ نے نیت باندھی اور تلبیہ پڑھا. فحفظت عنہ، میں نے وہی حضور پاک علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور یہ بات یاد کر لی. دوسرے صحابہ نے وہ عمل نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عمر نے جب آپ مسجد سے باہر نکلے اور آپ نے سواری پر سواری آپ نے کر لی مسجد سے باہر، پھر آپ نے وہاں تلبیہ پڑھا تو کچھ لوگوں نے جب آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نیت یہاں سے باندھی ہے، اندر انہوں نے دیکھا نہیں تھا. پھر جب آپ بیضاء مقام پر پہنچے اور آپ نے وہاں تلبیہ پڑھا تو چند صحابہ نے آپ کو وہاں جب تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے حضور پاک علیہ السلام نے حج کی نیت یہاں سے باندھی ہے، پیچھے انہوں نے دیکھا نہیں تھا. اب آپ یقین سے بتائیے جو صحابہ میں اختلاف ہوا اس میں جو صحابی نے جو دیکھا وہی بیان کیا، ان میں کوئی جھوٹا ہے؟ جھوٹا تو کوئی بھی نہیں. لیکن حدیثیں کتنی ہو گئی؟ اب سمجھ میں آیا حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے. یہ میں نے مثال ایک بتائی ہے، ورنہ ایسی میں 50 مثالیں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اختلاف کی بنیادی وجہ حدیثوں میں یہ ہے. یہ جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں حدیثیں کیوں مختلف ہے، اس لیے صحابی نے ایک عمل دیکھا، دوسرا نے دوسرا دیکھا، تیسرے نے تیسرا دیکھا، اختلاف. اب آپ ایک بات اور سن لیں، حدیثیں کتنی ہیں اور سنت کتنی ہے؟ ایک. سنت 3 نہیں ہوتی ہے. حدیثیں کتنی ہے؟
تین. اب تینوں باتیں صحابہ سے ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے مسجد کے اندر نیت کی. ایک صحابی کہتا ہے مسجد سے باہر کی, ایک صحابی کہتا ہے ذوالحلیفہ سے باہر کی بیدا میں. اور تینوں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور تینوں کی باتیں الگ الگ ہیں یا ایک؟ اور تینوں حدیثیں ہیں یا نہیں؟ لیکن تینوں سنت ہے نہیں. تینوں حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے یا حضور کی سنت ایک ہے؟ فرق سمجھو. سنت وہ کام ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل میں کیا ہو, وہ سنت ہے. صحابہ نے دیکھا ہے, دیکھنے میں اختلاف ہے, سنت میں اختلاف. بات سمجھ میں آئی؟ یہ میرا پوائنٹس اگر یہ سمجھ جائیں گے آپ کو پوری فقہ حنفی سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے آپ پوری فقہ حنفی سمجھ جائیں گے. اتنی بات تو سمجھ جاؤ, حدیثیں کتنی ہیں؟ تینوں حدیثیں مختلف, تینوں حدیثیں ایک مسئلے میں, تینوں حدیثیں سچی ہیں جھوٹی, لیکن سنت کتنا ہے؟ ایک. اب ہم ان بھائیوں سے پوچھتے ہیں جو روزانہ امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے تو خطاب نہیں کرنا, مسئلہ سمجھانا ہے ان کو. اب آئیے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نیت کی اور تلبیہ پڑھا. چند صحابہ نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا. پھر آپ نے باہر مسجد سے نکل کے تلبیہ اور پڑھا تو چند صحابہ نے دیکھا جنہوں نے اندر نہیں دیکھا تھا. پھر آپ بیدا پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے انہوں نے تینوں جگہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا. آخر میں فرماتے وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ, خدا کی قسم حضور پاک علیہ السلام نے تلبیہ تو تینوں جگہ پڑھا, لیکن نیت حج کی آپ نے مسجد میں نماز کے بعد مصلی پر ہی باندھی تھی. سنت یہ ہے. یہ سنت کس نے بتائی؟ بولو بھائی. عبداللہ ابن عباس نے سنت بتائی. عبداللہ ابن عباس نے حدیثیں تینوں بیان کی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا سنت یہ ہے. یہی طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ ساری حدیثیں جمع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی ہے, یہ حدیث بھی ہے, یہ حدیث بھی ہے, یہ قرآن بھی ہے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, اس حدیث کو بھی مانتے ہیں, اس کو بھی مانتے ہیں, اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن جب ان سب کو ہم جمع کرتے ہیں تو سنت پھر ایک نکلتی ہے. اس کا نام ہے فقہ حنفی. اور خدا کی قسم اسلامی تاریخ میں یہ حدیثوں کو جوڑنے کا اور تطبیق کا کام سوائے امام ابو حنیفہ کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ قابلیت عطا ہی نہیں فرمائی ہے. یہ ہے امام صاحب کا کارنامہ. آؤ میں آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کو 2 حدیثیں دیتا ہوں, آپ جوڑ کے دکھائیے. تم صبح سے شام تک یہ ہم سے کہتے ہو تم حدیث چھوڑتے ہو, ہم ان سے کہتے ہیں ہم حدیث چھوڑتے نہیں, حدیث جوڑتے ہیں. ہم حدیث جوڑتے ہیں, چھوڑتے نہیں. تم حدیث چھوڑتے ہو. اب اس کی ایک اور مثال سمجھ لے تو ذرا بات آسان ہو جائے گی. وقت ہے مولانا یا ختم ہو گیا؟ 5 منٹ ہے صرف. 5 منٹ میں اب میں کیا بیان کروں گا جی؟ 5 منٹ کے ساتھ 10 میرے بھی جوڑ لیں, اور 15 منٹ. چلو جی, میں نے اپنا وقت حضرت کو دے دیا. اللہ جزائے خیر دے. اصل میں دیکھیں, مجھے بات سمجھانی ہے آپ سے. مجھے کوئی تقریر اور خطاب تو میں کرتا رہتا ہوں, وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ سے نعرے بھی لگوائیں گے. اب ایک مثال سمجھو. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے برمنگم میں بہت ہوگا, جو دوسرے بھائی آپ کو آگے چھیڑتے ہیں اور آپ کو کبھی بخاری شریف دکھاتے ہیں, اور ہمارے لوگ بیچارے ان کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے. وہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز
نہیں ہوتی. بولو یہ حدیث سچی ہے. بولو حدیث سچی ہے، ہم مانتے ہیں. اب ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا. مسئلہ کتنا ہے؟ ایک. دلیلیں کتنی ہیں؟ مختلف. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو. حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے بین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز تم پڑھنا چاہو تو فرمایا تم میں سے ایک آدمی امام بن جائے. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ اقیموا صفوفکم. صفے بناؤ، تم میں سے ایک امام بن جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جب امام اللہ اکبر پڑھے تو تم اس کے پیچھے اللہ اکبر پڑھو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. اور جب وہ تلاوت کرے قرآن پڑھے تو پھر تم خاموش رہو. اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ پہلی والی حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خاموش رہو. مسلم شریف کی حدیث کہتی ہے خاموش رہو. بخاری شریف کی حدیث کیا کہتی ہے؟ بولو بھائی، کہاں کہاں پڑھو؟ کہاں کہاں پڑھو؟ بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ نماز ہوتی نہیں بغیر فاتحہ کے. یہ بخاری شریف کی حدیث کہاں ہے کہ تم امام کے پیچھے پڑھو؟ میری بات نہیں سمجھے. اب امام صاحب کا کمال دیکھیں. امام صاحب کہتے ہیں ہم نہ بخاری شریف والی حدیث کو چھوڑتے عبادہ ابن صامت والی، نہ ابو موسیٰ اشعری والی، نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں ہم. امام صاحب کا کمال دیکھیے. خدا کی قسم اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو دنیا کے کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو. امام صاحب یہ کہتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک انڈیویجول انفرادی نماز اور ایک جماعت کی نماز. انڈیویجول نماز اور جماعت کی نماز، جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بولو بھائی. اور جب امام نماز پڑھاتا ہے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں؟ بولو. یہ جو پہلی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز لا صلاۃ، نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی. اگر تو اپنی نماز پڑھتا ہے تیری نماز بھی بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی. اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے، بولو بھائی، وہ بھی نماز ہے. ایک امام نماز پڑھاتا ہے، پیچھے 500 آدمی نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک نماز ہے یا 500 نماز ہے؟ بولو بھائی. ایک امام کے پیچھے 1000 آدمی کھڑے، ایک نماز ہے 1000 نماز ہے؟ حرم شریف میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 1 ملین آدمی پیچھے کھڑے، ملین نماز ہے یا ایک نماز؟ نماز ایک ہے نا. تو ایک نماز میں ایک رکعت میں کتنی فاتحہ ہوگی؟ ایک. تو امام پڑھ رہا ہے نا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سورہ جمعہ کی حدیث فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. دیکھو قاری صاحب، حضرت خیری صاحب نے ماشاءاللہ عمدہ نقطہ بیان کیا، اللہ جزائے خیر دے. دلیل جو میں نے عرض کی کہ امام کی نماز جو ملین آدمی پیچھے پڑھ رہے ہیں ایک ہے یا ملین نمازیں؟ اور دلیل آپ کا خیری صاحب کی سنیے. جب سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور جمعے کی نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں امام کے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز، یعنی فرمایا نمازیں. واہ واہ خیری صاحب. ہم آپ کو یہ سمجھانے آتے ہیں. اب سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں حدیثوں کو جوڑنا. امام صاحب حدیثوں کو جوڑ رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں؟ ارے نادانو، حدیثوں کو تو تم چھوڑ رہے ہو. صرف حدیث نہیں، تم تو قرآن بھی چھوڑ رہے ہو.
میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، مسلم شریف کی روایت وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور بخاری شریف کی روایت لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأ، یہ تینوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ مسئلہ بتائیں ہم نماز کیسے پڑھیں، اور قیامت تک آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ مسئلہ نہیں بتا سکتے. ہم جب امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں کہ امام صاحب نے مسئلہ حلوہ کر کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن مت پڑھو. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات اور سمجھیے، یہ جو ہمارے غیر مقلدین دوست ہیں یہ اجماع کو نہیں مانتے اور قیاس کو نہیں مانتے. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو میں اس پہ تفصیل سے بحث کروں گا. اسلام میں 4 دلیلیں شریعت میں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قرآن حدیث کے بعد تیسری دلیل ہے صحابہ کا اجماع، اور چوتھی دلیل ہے قیاس. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے جس میں قرآن، حدیث، اجماع سے کوئی دلیل نہیں ملی، اب اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ قرآن میں ڈھونڈو، حدیث میں ڈھونڈو، اور وہ مسئلہ اگر اس سے ملتا جلتا ہو، دونوں میں ایک علت ایک پائی جاتی ہو، تو جو اس مسئلے کا حکم ہوگا وہی. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ میں خاص طور پہ غیر مقلدوں کو کہتا ہوں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیاس کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں قرآن سے ثابت کرتے ہیں. وقت نہیں ہے میں ورنہ آپ کو تفصیل سے بتاتا، کاش کے وقت ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. آپ کے ماں باپ ہے؟ بولو بھائی الحمدللہ، اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے. ایک آدمی اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتا ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ. سب سے بڑا گناہ یہ جو آدمی ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے. ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ، ایک آدمی نہ مارتا ہے نہ گالی دیتا ہے لیکن ماں باپ اسے کوئی بات کرتے ہیں تو ناک منہ چھڑا لیتا ہے، کہتے ہیں اف. یہ بھی گناہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ان کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے. اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف نہ کہو. اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں اف تو نہیں کہتا ہوں اس لیے قرآن نے منع کیا ہے لیکن میں گالی دوں گا. کہاں گالی سے منع کیا ہے؟ تپڑ مارتا ہے، کہتے قرآن نے تپڑ سے تو منع نہیں کیا، اف سے منع کیا ہے. آپ ثابت کر دیں کہاں لکھا ہے گالی مت دو. اب بتاؤ بھائی، لگتا ہے کہ یہ لوگ صبح و شام تپڑی مارتے ہوں گے اس لیے کہ قرآن میں تو ہے نہیں. اب امام صاحب کا کمال دیکھیے. امام صاحب کہتے ہیں خدا کے بندو، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے اف، تو اس اف کہنے کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی علت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اف سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایذاء الوالدین، اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں علت الحکم، یہ اس حکم کی علت ہے. اور یہ علت گالی میں پائی جاتی ہے تو گالی دینا بھی گناہ، یہ علت تپڑ مارنے میں پائی جاتی ہے، تپڑ مارنا بھی گناہ ہے. تم کہتے ہو قیاس نہ کرو، آپ کبھی آئے تو صحیح، پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہوتا قیاس کیا ہے. قیاس تو حضور پاک علیہ السلام، بلکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیاس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے یہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اللہ نے یہ قیاس کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اپنی مشیت سے. یہ مشیت علت الحکم ہے، اور یہی اسی مشیت سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اسی کا نام قیاس ہے. قیاس تو قرآن میں بھی ہے، قیاس تو حدیث. بہرحال میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا.
دو فرقے ایسے ہیں جو قیاس کو نہیں مانتے ہیں. ایک فرقہ ہے شیعوں کا، روافض کا. روافض قیاس کو نہیں مانتے، اجماع صحابہ کو نہیں مانتے. اور دوسرا فرقہ ہے معتزلہ کا. روافض کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن معتزلہ پہلے گزرے ہیں. یہ ایک جماعت تھی، ان کے عقائد غلط تھے. وہ کہتے تھے نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں مانتے تھے. اور جو آدمی گناہ کبیرہ کرے اسلام سے نکل جاتا ہے. غلط عقیدہ تھا ان کا. یہ دو فرقے معتزلہ اور روافض قیاس کو نہیں مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں جتنے علماء، فقہاء، محدثین تک گزرے ہیں، سب قیاس کو مانتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو. اگر تم اہل سنت سے ہو تو قیاس ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانتے پھر تم خود اپنے لیے جماعت تلاش کرو. پھر دو ہی جماعتیں بچتی ہیں، یا معتزلہ یا شیعہ. میں بس اپنی آخری بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مناسب نہیں میں اتنا وقت آپ کا لوں. ایک غیر مقلد میرے پاس آیا. ہمارے استادوں نے ہمیں ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم ہمیشہ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں ہم. انہوں نے کہا بھائی آپ حق پر ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے صفائی بیان کرنے کی؟ مجرم وہ ہیں، ان کو پکڑو. تو میرے پاس آیا. میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ جو آپ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ٹانگیں چیر لیتے ہیں، 1 گز تک ٹانگیں آپ نے چیر لی ہے اور قبلے سے بھی رخ ہٹ جاتا ہے اس کا. بہرحال وہ مسئلہ تو میں نہیں بیان کرنا، پھر موقع ملے گا تو بیان کروں گا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ٹانگیں سکیڑ لیتے ہیں، پہلے تو چری ہوئی ہوتی ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سکیڑ لیتے ہیں. پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چیر لیتے ہیں. تو ایک رکعت میں آپ ایک مرتبہ پاؤں کو سکیڑتے ہیں اور دوسری مرتبہ پاؤں کو چیرتے ہیں. کتنی حرکت ہوئی؟ 2. اور 4 رکعت نماز میں کتنی حرکت ہوگی؟ 8. حضور پاک علیہ السلام کی نماز کی ایک حرکت منقول ہے. مجھے حدیث کے ذخیرے میں چاہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہ 8 حرکتیں دکھا دو. جاؤ ان غیر مقلدوں سے کہو یہ 8 حرکتیں جو روزانہ آپ ہر نماز میں کرتے مجھے دکھا دو. ایک بات. اور دوسری بات میں نے اس سے یہ کی کہ آپ کہتے جی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹانگوں کو ٹانگوں سے ملاؤ، تو صف میں ہوگا نا یہ جب جماعت کی نماز ہوگی. میں نے کہا جب آپ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب صف نہیں ہوتی ہے، کوئی آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوتا، پھر آپ کیوں ٹانگیں چیرتے ہیں؟ پھر یہ بتائے کس سے ملاتے ہیں؟ شیطانوں سے ملاتے ہو؟ پھر کون کھڑا ہوتا ہے آپ کے دائیں بائیں؟ یہ 2 سوال کے جواب مجھے دیجئے. اور دنیا کے سارے غیر مقلدوں سے کہتا ہوں مجھے صحیح تو چھوڑیے، ضعیف حدیث سے بتا دیجئے. اور وقت آپ کے پاس قیامت تک ہے، قیامت تک وقت ہے. یہاں نہ بتایا تو قیامت میں بتا دینا. لیکن انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ 8 حرکتیں اور صف کے بغیر ٹانگ کا چیرنا قیامت آ جائے گی نہیں بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فقہاء سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یقین کے ساتھ کہ ہم نماز امام ابو حنیفہ کی پڑھتے ہیں، حضور کی، لیکن امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.